کہ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے، وہ سب حصار دین سے باہر نکل گئے۔ اصغر نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا زمین پر، پھر بھی یزید شام کی بیعت کچل گئے۔ کہ اصغر نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا زمین پر، پھر بھی یزید شام کی بیعت کچل گئے۔ اور میری جماعت کے علماء یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں لے کر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے۔ آپ لوگ کہیں سبحان اللہ مت کہیے گا ورنہ آپ کو نیند نہیں آئے گی، پتہ نہیں کہاں آپ مصروف ہیں۔ کہ فرمان مصطفیٰ کا جو سن کر بدل گئے، وہ سب حصار دین سے باہر نکل گئے۔ اصغر نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا زمین پر، پھر بھی یزید شام کی بیعت کچل گئے۔ ایسی تبرکات حسینی سے دشمنی، اب حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے۔ کہ ایسی تبرکات حسینی سے دشمنی، حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے۔ یہ آپ کی محفل ہے، آپ اسے چاہیں تو برباد کر دیں۔ یہ آپ کی محفل ہے، آپ چاہیں تو اسے افراتفری کے حوالے کر دیں۔ اس محفل کو آپ لوگوں نے سجایا ہے تو آپ چاہیں تو کسی کی آواز کو سنیں یا کسی کا انتظار کریں، لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے ہونے کا یقین دلائیں گے تو میرا یقین ہے کہ ہر آواز کا مالک آپ کی سماعتوں کے شہر میں قیام کر سکتا ہے۔ بس تھوڑی تھوڑی سی آپ کی دعائیں ملتی رہیں گی تو محترم سیف کانپوری، محترم سمیر الہ آبادی کو آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نہیں بولیں گے تو کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جس محفل میں جائیں وہاں اپنے انوکھے انداز کا بہتر استعمال کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس آپ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب بولیں گے۔ آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہاں کھڑا ہونے والا آدمی تقریباً 25 سال پہلے کا مجرم ہے، آپ تو سننے کے لیے تیار نہیں یار کسی کو۔ تو اپنی آواز کو تھوڑی سی کم کریں، اس کی آواز پر بولیں۔ اگر میں اپنے باپ دادا کی تعریف کروں تو مجھے پتھر سے مار دیجیے، لیکن امام حسین کا ذکر کروں تو ذمہ داری آپ کی ہے بولنے کی۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک شعر پڑھتا ہوں بس کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے۔ میں نے یہی کرتے کرتے تقریباً 5 مرتبے حضور کی دہلیز دیکھی ہے میں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، حضور کا شہر دیکھنا چاہتے ہیں تو بول کے بتائیں آپ۔ اور میری جماعت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے یہ بولیں گے پھر انشاءاللہ آپ بولیں گے، اور اگر یہ نہ بولیں تو جو مجھ سے چھوٹے ہیں سب کو اتار کے وہاں لے جائیے، آپ سب یہاں آ جائیں۔ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے۔ علامہ مشتاق احمد نظامی نے ایک جلسے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ممبر پہ بیٹھو تو اس کا حق ادا کیا کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے علماء تو بہت بولتے ہیں کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک کتنے لوگ بولتے ہیں۔ بس کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا۔ کل میدان محشر میں جسے حضور کی شفاعت چاہیے وہ تھوڑا سا بولتا رہے بس ماشاءاللہ۔ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، اور میں کھل کے کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ہزاروں یوٹیوبر یہاں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے گونڈا کی تنہا نمائندگی نظامت کے حوالے سے پورے ہندوستان میں کرتا ہوں۔ کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا۔ اب اس شعر کو سنیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کا پیچھا کرنا ہے۔ بس ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا، آنکھوں میں کوئے نور کا منظر بھی آئے گا۔ محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا۔ محشر میں آسیوں کو چھڑانے کے واسطے معلوم ہے کہ شافع محشر بھی آئے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے وصال کے بعد میں وہابیوں نے چلانا شروع کر دیا تھا، اب کون آئے گا میرا جواب دینے کے لیے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسی گھر میں سرکار مفتی اعظم آئے۔ سرکار مفتی اعظم کے بعد ان لوگوں نے اور چلانا شروع کر دیا، اب کون آئے گا میرا جواب دینے کے لیے؟ تو اسی گھر میں سرکار مفتی اعظم کے بعد سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے۔ دعائیں چاہتا ہوں بس یار، میں تو سوچتا ہوں کہ جب ٹرین بند ہوتی ہے تو مسافر کے لیے پریشانی، جب اسکول بند ہو تو طالب علم کے لیے پریشانی، جب بند میں اتنی پریشانی ہے تو دیوبند میں کتنی پریشانی ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں بس، اگر یہاں سے لے کر وہاں تک سب کی آواز نہ آئے تو مجھے اتار دیجئے گا۔ علامہ اسماعیل صاحب میرا ایک شعر سن لو دوست بس، کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور مل کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہو اتنی محبت سے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ بس بولتے رہو تاکہ چاروں طرف سے آواز آنے لگے کہ کہنے کو یوں دنیا میں تو میخانے بہت ہیں، سننے کے لیے پیاس کے افسانے بہت ہیں، اس شہر میں جل سکتی نہیں شمع یزیدی، اس شہر میں شبیر کے دیوانے۔
حضرت آپ بھی بولیے ماشاءاللہ. ہاں کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ در بھی آئے گا, آنکھوں میں کوئی نور کا منظر بھی آئے گا, محشر میں عاصیوں کو چھڑانے کے واسطے. معلوم ہے کہ شافعِ محشر بھی آئے گا. اور کہہ دو وہابیوں سے منائیں نہ اپنی خیر, ابے احمد رضا کے بعد وہ اختر بھی آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کہہ دو وہابیوں سے منائیں نہ اپنی خیر, احمد رضا کے بعد وہ اختر. اور مل کے بولو احمد رضا کے بعد وہ اختر. اور مل کے بولو تاکہ چاروں طرف سے لوگ یہ کہنے لگیں حضور سرکار تاج الشریعہ کی محبت میں کہ ارادت ہو تو ایسی ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, ضمانت ہو تو ایسی ہو, بھروسہ ہو تو ایسا ہو. بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, جماعت ہو تو ایسی ہو, جنازہ ہو تو ایسا ہو. کہ بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, جماعت ہو تو ایسی ہو, جنازہ ہو تو ایسا ہو. بنے اختر رضا خاں ازہری مہمان کعبے کے, سعادت ہو تو ایسی ہو, بلاوا ہو تو ایسا. آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس ماحول میں میں ایک ایسے لہجے کے مالک کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جس کا تعلق الہ آباد سے ہے. یہ وہی الہ آباد ہے جہاں راز الہ آبادی جیسے لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارا. اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. آئیے سرکار شیخ منور شاہ الہ آبادی کے شہر سے تعلق رکھنے والی ایک آواز ہے جس کو دنیا ثنا خان رسول جناب سمیر الہ آبادی کے نام سے موسوم کرتی ہے. میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں, نعروں سے استقبال کر لیں آپ. نعرہ تکبیر, اور مل کے جواب دو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین, غلامان امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہ تعصب کا یہ اندھیرا کسی دن چھڑ بھی سکتا ہے دھاگا تنگ نظری کا کسی دن کر بھی سکتا ہے. ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاج الشریعہ کا, نہیں تو صلح کلی کا کلیجہ پھڑ بھی سکتا ہے.